أتموا الحج والعمرة لله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، آپ سبھی حضرات بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمانے کا موقع نصیب فرمایا ہے. اس پر جتنا بھی شکر بجا لائے کم. جس شخص نے بھی حج کا ارادہ کیا ہو، اسے حج سے پہلے چند باتوں کا ضرور خیال کرنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ حج کے پورے سفر میں جو پیسہ لگایا جائے وہ صرف اور صرف حلال ہونا چاہیے. حرام پیسہ، مشتبہ پیسہ اگر حج میں لگایا جائے گا تو اس سے حج کی برکات حاصل نہیں ہوں گی، محرومی رہے گی. اس لیے ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم صرف حلال ہی پیسہ اس مبارک سفر کے اخراجات میں لگائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری نیت درست ہونی چاہیے، اور وہ نیت یہ ہو کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے جو فرض عائد کیا ہے ہم اس کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں. جیسے کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے تو کیا نیت ہوتی ہے؟ فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں، اور فریضہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ کی رضا نصیب ہوگی. لہذا یہی نیت ہماری حج کے سفر میں بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم پر جو فرض عائد ہوا ہے وہ ہم ادا کر لیں. یہ نیت نہ ہو کہ بھئی واپس آ کے لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں گے اور جناب برادری میں بڑی ہماری عزت ہو جائے گی. ایسا کوئی دکھاوے والا عمل حج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحب جا رہے ہیں تو بھئی دعوتیں ہو رہی ہیں اسی نام پر، اور جب واپس آ رہے ہیں تو استقبال ہو رہا ہے، مجمع کا مجمع لگا پڑا ہے، مرد عورتیں سب اکٹھی ہیں، حاجی صاحب سے بڑے مسرور ہو رہے ہیں پھولوں سے لد کر کے. تو یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں.
اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حج کا احرام باندھا تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہم حجا لا ریاء فیہ ولا سمعتا، اے اللہ میں آپ سے ایسے حج کا ارادہ کر رہا ہوں جس میں نہ ریا ہے نہ شہرت۔ یہ جملہ آپ نے کیوں بولا؟ آپ کے دل میں تو شہرت کی بات آ ہی نہیں سکتی تھی، ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے حج حج کی طرح کرو، حج کو ایک دنیا داری کی رسم مت بناؤ، دل میں نیت خالص ہونی چاہیے، ذوق و شوق ہونا چاہیے، اچھا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا داعیہ ہونا چاہیے، تو حج حج بنے گا۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حج کو جانے سے پہلے حج کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ جیسے آدمی نماز پڑھنا چاہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کیسے صحیح ہوگی، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، باوضو ہو، غسل واجب نہ ہو۔ پھر نماز کی ترتیب کیا ہے، شروع کیسے کی جائے گی، نیت کیسے کی جائے گی، تکبیر تحریمہ کیسے ہوگی، اور جناب قیام کیسے ہوگا، رکوع کیسے ہوگا۔ بھائی جب پتہ رہے گا جبھی تو نماز پڑھے گا آدمی۔ جیسے نماز ایک فرض ہے اور اس کو انجام دینے کا ایک طریقہ شریعت میں مقرر ہے، اسی طرح حج بھی ایک مکمل فرض عبادت ہے، اس کا بھی ایک مکمل طریقہ ہے۔ اور بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جو آدمی جب چاہے کر لے، بھائی نماز آدمی کہیں بھی پڑھ لے، جب چاہے پڑھ لے، صدقہ خیرات ہے کہیں بھی دے دے، روزہ ہے کبھی بھی رکھ لے، ایام ممنوعہ کے خلاف علاوہ جب چاہے رکھ لے۔ مگر حج خاص دنوں میں، خاص تاریخ میں، خاص وقت میں، خاص جگہ میں انجام دیا جاتا ہے۔ ہر جگہ حج نہیں ہو سکتا، ہر دن نہیں ہو سکتا، ہر تاریخ کو نہیں ہو سکتا۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ بس جا کے کر لو عبادت، اس کے لیے پہلے سے احرام باندھنا پڑتا ہے میقات سے۔ احرام کی حالت میں جب ارکان ادا کریں گے تو حج حج سمجھا جائے گا، بغیر احرام کے حج نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں جن کو آدمی جانے گا تو صحیح طرح حج کر پائے گا، اور اگر مسائل کا اتا پتہ نہ ہو اور اپنی منمانی کرے تو بہت سے اس کے اندر نقائص پیدا ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر جنایت لازم آ جائے، مسئلہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہمارے دوست تھے کشمیر کے نوجوان آدمی، وہ حج کو گئے اور وہ حج کو چلے گئے جلدی، میرے خیال میں 15 ذی القعدہ کو شاید چلے گئے۔ ہم پہنچے وہاں پر ذی الحجہ کے شروع میں، 15 دن کے بعد۔ وہ ملنے کے لیے آئے، دیکھا کہ وہ تو احرام میں ہے، ابھی تک ان کا احرام ختم نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ بھئی آپ تو 15 دن پہلے آ گئے، اب تک آپ کا احرام ہی نہیں ختم ہوا۔ کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں نے تو حج قران کی نیت کر رکھی ہے۔ اچھا بھائی بہت مبارک ہے، حج قران کا مطلب حج عمرہ دونوں ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ اس درمیان میں 6 عمرے میں نے اور کر لی، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا تم نے حج قران میں رہتے ہوئے 6 عمرے کیسے کر لی؟ کہ جی روزانہ چلا گیا مسجد آئے جائے،
اور نیت کر کے آ گیا تم کر لیے ہوں گے۔ میں نے کہا 6 دم ادا کرو، کیا خوش ہو رہے ہو؟ جب تک پہلا احرام کھلتا نہیں ہے اگلا عمرہ ہو نہیں سکتا۔ تم سوچ رہے ہو کہ ابھی وقت ہے ابھی تو لہٰذا کر لو عمرہ اپنی مرضی سے، یہ نہیں چلتی بات۔ تو مسئلہ پتہ نہیں تھا تو 6 دم دینے پڑ گئے، 6 بکرے دینے پڑ گئے، اور وہ خوش ہو رہے تھے کہ میں نے 6 عمرے کر لیے۔ تو بہرحال تیسری بات، ہر حاجی مرد اور عورت سب کو مسائل حج کو جان کر حج کو جانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ گھر بیٹھے تھے اور اٹھ کے چل دیا تھا پتہ کچھ نہیں۔ پہلے زمانے میں یہاں سے پانی کے جہاز سے سفر ہوتا تھا، بمبئی سے 10 دن کا جدہ تک کا سفر تھا، کسی جہاز میں ہفتے بھر کا تھا، ایک جہاز میں 2-2 ہزار 3-3 ہزار آدمی ہوا کرتے تھے، اور اس میں علماء بھی ہوتے تھے۔ پانی کا جہاز ہے، کہیں جا تو سکتے نہیں، تو لہٰذا ہفتے بھر کیمپ لگتا تھا، جیسے یہاں اب لگ رہا ہے 1 دن 2 دن کا، وہاں ہفتے بھر کا کیمپ چلتا تھا۔ تو جدہ تک پہنچتے پہنچتے اکثر لوگوں کو مسائل کا علم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں نہ ٹیلی فون ہے نہ گھر سے کوئی رابطہ ہے، تو کام ہی کام ہے بس، اور کیا کرے۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا، اب آج یہاں بیٹھے ہیں، آپ شام کو جدہ پہنچ جائیں، صبح کو یہاں شام کو وہاں۔ اب یہاں کاروبار میں لگ رہے ہیں، گھریلو کاموں میں لگ رہے ہیں، کھیتی باڑی میں لگ رہے ہیں، اب وہاں پہنچ گئے تو بیچ میں موقع نہ ملا۔ اس لیے یہ کیمپ لگائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ احسان ہے حجاج کرام پر کہ بھئی وقت فارغ کر کے آؤ، کچھ سمجھو، کچھ سوچو، کچھ یاد کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ تو اس بارے میں ہمیں پوری دلچسپی ہونی چاہیے۔ جو ہم اگر پڑھے لکھے ہیں تو ہمارے پاس کتابیں ہونی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں حج کرنا چاہیے تاکہ ہمارا حج مبرور اور مقبول ہو جائے۔ تو یہ 3 باتیں ہوئی اب تک۔ نمبر 1، حج کے سفر میں صرف حلال پیسہ لگائے۔ نمبر 2، نیت اپنی درست رکھنا۔ نمبر 3، مسائل کو جاننے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 4 بھی بہت اہم ہے کہ حج کے درمیان ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، کہ حج کے چند متعین مہینے مقرر ہیں، لہذا جو آدمی حج کرے اور حج کا احرام باندھے تو وہ 3 باتوں سے بالکل 100% رکنے کی کوشش کرے۔ نمبر 1، بے حیائی کی بات، لا رفث۔ نمبر 2، ہر طرح کا گناہ، زبان، کان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ۔ اور نمبر 3، جھگڑا۔ یہ تینوں باتیں حج میں بکثرت پیش آتی ہیں۔ عورت کا احرام کیا ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے، اور مرد کا احرام کیا ہے بے سلا کپڑا پہنے۔ عورت تو سلے ہوئے کپڑے پہنے گی لیکن چہرہ اس پر کوئی کپڑا نہ لگے۔ اب اس کی وجہ سے اکثر عورتوں کا چہرہ وہاں آپ کھلا ہوا دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ طریقہ ہے کہ چہرے کے آگے ہیٹ لگا کر اور پھر
نقاب ڈال لو تاکہ کچھ پردہ ہو جائے، لیکن وہاں آپ دیکھیں گے بہت سے مسلک کے ماننے والے ان کے ہاں یہ ہیڈ ویٹ کی کوئی شکل نہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، تو عورتیں چہرے کھولنے کی حالت میں سامنے آئیں، مرد جو ہے وہ بغیر سلا کپڑا پہنیں گے احرام کی حالت میں، ایک چادر اوپر ایک نیچے، اور چادر جو ہے وہ بدن سے ڈھلک بھی جاتی ہے، پیٹ کھل جاتا ہے، پیٹ کھل جاتی ہے، تو مرد کی طرف سے بھی یہ معاملہ ہے، عورت کی طرف سے بھی یہ معاملہ ہے۔ پھر حکم یہ ہے کہ لا رفث، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ مرد بھی نظر جھکا کے رکھے، عورت بھی نظر جھکا کے رکھے۔ پھر وہاں جو کمرے ہوتے ہیں جن میں قیام گاہیں ہوتی ہیں، وہاں پر مشترک ٹھہرا دیا جاتا ہے بہت سی جگہ۔ اب غیر مرد ہے، غیر عورت ہے، ایک کمرے میں ٹھہرا دیا تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ میاں یہ تو بھائی بہن ہو گئے، عرفاتی بھائی بہن ہو گئے، لہذا ان سے کچھ پردہ نہیں، بیٹھ کے غیر عورتوں سے باتیں چیتیں ہوتی ہیں۔ مردوں کی طرف سے بھی کوتاہی ہوتی ہے، عورتوں کی طرف سے بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا رفث، خبردار، بے حیائی کی بات اپنی حلال بیوی سے بھی جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں، غیروں سے تو دور رہی بات، حلال بیوی سے بھی جائز نہیں، لا رفث۔ اور ولا فسوق، کسی طرح کی گناہ کی بات نہ ہو، حج ایسا ہونا چاہیے گناہ فری حج ہو۔ ولا جدال، جگہ جگہ پہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، خاص طور پر مینا کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، میں یہاں لیٹوں گا تو یہاں لیٹے گا، اس پہ دھکم دھکا، سارا جلال جو ہے وہیں آتا ہے، خیموں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ قرآن کو تو اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کہ ان کی فطرت کیا ہے، لہٰذا پہلے ہی کہہ دیا لا جدال، خبردار لڑنا مت۔ چند دن کی بات ہے، صبر سے کام لے لو، تحمل سے کام لے لو، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی سے کام لے لو، پھر تم کہاں ہوں گے یہ کہاں ہوں گے، لڑنے کی بات اچھی نہیں ہے، لا جدال ہے۔ تو ہمارا حج ہر طرح کے گناہ سے پاک ہونا چاہیے۔ آج کل ایک گناہ بہت عام ہے، غور سے سنیے گا آپ بھی اور اپنی مائیں باؤں بہنوں کو بھی یہ بات سنانی ہے کہ شیطان نے ہمیں عبادات سے ہٹا کر گناہوں کے کام میں لگا رکھا ہے۔ آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ اکثریت ایسی ہوگی جو طواف کر رہی ہوگی لیکن اسے طواف کی فکر نہیں ہوگی، سیلفی بنانے کی فکر ہوگی، لائٹ چلائے گا، گھر والوں کو دکھائے گا اب میں یہاں پہنچ گیا، اب میں نے طواف شروع کر دیا۔ ارے بھائی اللہ کے بندے اللہ کے دربار میں آیا ہے اور تو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، ان سیلفیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کیسے عطا فرمائے؟ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ آدمی عبادات میں نہ لگ کر کے ان واہی تباہی مشاغل میں لگے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند ہے۔ طواف تم ہمارا کر رہے ہو، دکھانا دوسرے کو چاہ رہے ہو، ارے بھائی فوٹو کھینچ جائے، سیلفی لگ جائے، اس سے کہاں اجر و ثواب میں اضافہ ہونے والا ہے؟ کمی تو ہو سکتی ہے لیکن اضافہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی یادگار والی بات نہیں ہے۔
ایسی چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 4 باتیں بنیادی ہیں جو ابھی سے ہمیں عزم جن کا کرنا ہے اور ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا سفر ایسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی باتوں سے پوری طرح پاک ہو۔ کیوں بھائی ارادہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، ناقص مت چھوڑو، بلکہ اس کے جو ارکان و مناسک ہیں ان کو پوری طرح انجام دینے کی کوشش کرو۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، یہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اگر اس کی تشریح و تفصیل کی جائے تو پورا حج کا نظام اور پورا عمرے کا نظام اس کے تحت میں آ جاتا ہے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ حج اور عمرہ مکمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں جو عموماً یہاں سے جانے والے حجاج کی ترتیب ہوتی ہے اس کے مطابق موٹی موٹی باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم یہاں سے چلیں گے تو اگر ہمارا ارادہ دلی سے سیدھے مکہ معظمہ جانے کا ہے تو ہمیں دلی ہی سے احرام باندھنا پڑے گا۔ اور وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ جہاز کے دوران آپ کے لیے باندھنے کی سہولت نہ ہو، ورنہ تو اصل حکم یہ ہے کہ جدہ آنے سے تقریباً 20-25 منٹ پہلے یہاں سے جانے والا جہاز میقات سے گزرتا ہے۔ اس میقات پر پہنچنے سے پہلے ہمیں احرام کی حالت میں ہو جانا چاہیے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام 2 چادروں کا نام ہے، تو احرام چادروں کا نام نہیں ہے، احرام دراصل نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے کا نام ہے۔ جب ہم یہ نیت کریں کہ ہم عمرے کی نیت کر کے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، کیونکہ عام طور پر حجاج تمتع کرتے ہیں، تمتع کا مطلب یہاں سے عمرے کی نیت باندھ کے جائیں گے، عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے، پھر حج کے قریب دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے، اس کو تمتع کہا جاتا ہے۔ تمتع کے معنی ہے عربی زبان میں فائدہ اٹھانا، تو چونکہ اس میں لمبا احرام نہیں ہوتا، جلدی ختم ہو جاتا ہے، بیچ میں فائدے کا موقع مل جاتا ہے، اس لیے اس حج کے طریقے کو تمتع کہتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ حج تمتع کریں، کیونکہ اگر لمبا احرام کا وقفہ ہوگا تو جنایت کا احتمال زیادہ ہو جائے گا، خطرہ زیادہ ہو جائے گا۔ الغرض نیت کرنی اور نیت کرتے وقت تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ یہ تلبیہ کے الفاظ سب کو یاد کر لینے چاہیے۔ جیسے نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے نیت کرتے ہیں میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں
اور پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، تب نماز شروع ہوتی ہے۔ ایسے نہیں شروع ہو جاتی، ایسے ہی جب نیت کریں گے ہم اور تلبیہ پڑھیں گے، اب ہمارا احرام شروع ہو۔ اب اس احرام کی کچھ پابندیاں ہیں، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ سلا ہوا کوئی کپڑا نہ ہو، سر کھلا ہوا ہو، چہرہ کھلا ہوا ہو۔ اسی طریقے پر عورت کے لیے پابندی ہے کہ سلا ہوا کپڑا تو پہن سکتی ہے لیکن چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کا احرام چہرے میں۔ بقیہ پابندیاں مشترک ہیں کہ خوشبو نہ لگاؤ، اور جناب کوئی بال نہ کاٹو، کوئی ناخن نہ کاٹو، اور بھی کئی چیزیں ہیں جو احرام کی پابندیوں میں آتی ہیں۔ شکار نہ کرو، اور بیوی کے ساتھ قریب مت ہو، یہ ساری باتیں احرام میں آتی ہیں۔ تو میقات سے پہلے پہلے ہمیں احرام کی نیت کر لینی ہے، اور اگر ایئرپورٹ ہی پہ کر لیں تو اور اچھی بات، وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی آسانی سے موقع مل جائے گا۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے احرام باندھنے سے پہلے۔ اب یہ احرام بن گیا اور ہم وہاں پہنچ گئے بیت اللہ شریف، تو سب سے پہلا کام ہم یہ کرنا ہے کہ عمرے کا طواف کرنا ہے، اور اس درمیان میں جب تک بھی ہم وہاں پہنچے مسلسل تلبیہ کا ورد جاری ہے، مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھتی ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں طرف دنیا کے ختم ہونے تک اور بائیں طرف دنیا کے ختم ہونے تک دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہوتی ہیں وہ سب اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہیں۔ اکیلا یہ حاجی نہیں پڑھتا، ہمیں چاہے سنائی دے یا نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ بہت پسند ہے کہ یہ بندہ ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کے دربار میں دیوانہ وار چلا جا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، میں آ گیا، بس آیا میں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، ہر طرح کی خوبیاں، ہر طرح کے احسانات، ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی حکومت آپ ہی کو زیب دیتی ہے۔ یہ جملہ بندے کے زبان سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے۔ یہ سلسلہ تلبیہ کا جاری رہے گا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب یاد آ جائے تلبیہ پڑھتے رہتے۔ کب تک چلے گا؟ جب ہم بیت اللہ شریف میں پہنچ جائیں گے اور طواف شروع کر دیں گے، اس وقت تک تلبیہ رہے گا، لیکن جیسے ہی طواف شروع ہو جائے گا تلبیہ ختم، اب آپ دیگر اذکار کریں گے، تلبیہ نہیں پڑھیں گے۔ عمرے کے تلبیہ کا اختتام طواف کے شروع ہونے پر ہوتا ہے۔ اب ہمیں طواف کرنا ہے، طواف سے پہلے جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑے پہلی مرتبہ دعا مانگنا، یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت، دنیا آخرت کی ہر خیر مانگ لے، ہر شر سے پناہ مانگ لے، اور یہ دعا بھی مانگ لیں کہ اس سفر میں جو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے۔ اس کے بعد مرد حضرات
جو اپنا احرام ہے وہ بغل کے نیچے سے نکالتا ہے اور یہ کندھا کھول دایاں، اس کو کہتے ہیں افتباء۔ کیا کہتے ہیں؟ استباء۔ اور یہ استباء ہر اس طواف میں کرنا مسنون ہے جس کے بعد سعی کرنی ہوتی ہے۔ ہر طواف میں نہیں ہے، صرف اس طواف میں ہے جس کے بعد سعی کرنی ہے۔ اور یہ ساتوں چکروں میں یہ کندھا کھلا رہے گا اس کا، مرد عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ استباء کا حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے۔ اور 3 چکروں میں شروع کے مرد لوگ ذرا اکڑ کر چلیں گے، اس کو کہتے ہیں رمل، جھپٹ کر چلیں گے۔ یہ بھی صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ استباء بھی اور رمل بھی، اور یہ رمل بھی اسی طواف میں ہے جس کے بعد سعی کرنی ہوتی ہے، ہر طواف میں نہیں ہے۔ اور طواف جب ہم شروع کریں گے تو حجر اسود کے سامنے پہنچ کر نیت کریں گے کہ میں 7 چکر طواف کی نیت کرتا ہوں۔ اپنی زبان میں کر لیں، کوئی بات نہیں، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ اور پھر ایسے یوں اشارہ کر کے، جیسے کوئی آدمی اس کو ہاتھ لگا رہا ہے، گرچہ ہاتھ لگ نہیں رہا لیکن اشارہ ہو رہا ہے، اور ایسے اشارہ کر کے یوں چوم لے، اس کو کہتے ہیں استلام، حجر اسود کو چومنا۔ یہ دونوں ہاتھوں سے ہوگا اور حجر اسود کی طرف منہ کر کے ہوگا۔ جب چوم لیا اب فوراً ایسے ہو جائے کہ بائیں طرف ہمارے کعبہ شریف ہو اور دائیں طرف مسجد کا دیگر حصہ ہو، اور اب ہم چلیں گے ذکر کرتے رہتے۔ اس میں کوئی خاص دعا کا التزام نہیں ہے کہ بھائی پہلے چکر کی یہ دعا، دوسرے چکر کی یہ دعا، تیسرے کی یہ دعا۔ یہ تو سہولت کے لیے، کسی کو یاد ہو جائے ٹھیک ہے، نہ یاد ہو تو پھر کوئی بات نہیں۔ جو دعائیں قرآن میں وارد ہیں وہ آپ پڑھ لیجیے، حدیث میں وارد ہیں وہ پڑھ لیجیے، نہیں یاد ہے اپنی زبان میں مانگ لیجیے، کوئی بات نہیں۔ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حجر اسود سے جب آپ چلیں گے اس طرف تو یہاں پر دروازہ ہے بیت اللہ شریف، یہاں مقام ابراہیم ہے، پھر یہ حرم کا حصہ ہے، پھر آپ یہاں پر آئیں گے تو یہ جو کونا ہے حجر اسود کے سامنے والا، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ اس کونے سے جب ہم آگے چلیں گے تو اب ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ جو یہاں پر دعائیں پڑھتا ہے یہ والی، تو فرشتے مقرر ہیں جو ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ بقیہ طواف کے حصے میں آپ کچھ بھی دعا مانگیں، لیکن جب اس جگہ پر آئیں تو ربنا آتنا والی دعا ضرور پڑھیں، اس کا اہتمام۔ پھر جب حجر اسود کے سامنے آئیں تو ایسے ہاتھ اشارہ کرتے ہوں، پھر استلام کر ایک چکر پورا ہو، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 چکر پورا ہو کے پھر استلام ہو کر ایک عمل آپ کا پورا ہو جائے۔ اب جو مرد حضرات نے کندھا کھول رکھا تھا اب بند کر دیا، اب ختم، یہ کام اب ختم ہو گیا۔ اور مقام ابراہیم کے پیچھے یا وہاں جگہ نہ ملے تو کہیں بھی جا کر
2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیں، 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ مکروہ وقت نہ ہو، اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے ایسا وقت نہ ہو، بلکہ ایسا وقت ہو جس میں کوئی نماز مکروہ نہیں ہو۔ اس کے بعد پھر ہمیں سعی کے لیے جانا۔ سعی کی کئی منزلیں بن گئی ہیں آج کل، ایک تہہ خانہ ہے، ایک گراؤنڈ فلور ہے، پھر اس کے اوپر 2 اور ہیں، اور جہاں بھی آپ کو جانے کا موقع ملے کسی بھی منزل پر آپ سعی کر سکتے ہیں۔ اگر گراؤنڈ فلور پر کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر نہیں موقع ملا، بھیڑ زیادہ ہے، تو جدھر بھی آپ کو جانے کی سہولت ہو وہاں کر لیں، اور وہاں صفا سے شروع ہوتی ہے وہ صحیح، صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر ختم ہوگا 7واں چکر مروہ پر۔ تو یہ چکر جو ہے صفا سے شروع ہو کے صفا پہ آ کے ختم ہو ایسا نہیں ہے، صفا پہ شروع ہو کے مروہ پہ جا کے ایک چکر پورا ہو جاتا ہے۔ ہمارے بعض اعزاء کافی دنوں پہلے حج کو گئے تو انہوں نے سمجھا کہ جیسے طواف میں پورا گھوم کے ایک چکر ہوتا ہے، صفا سے لے کے صفا تک بھی 14 چکر لگا لیے، پنڈلیاں آکڑ گئی، کیونکہ کافی لمبا رقبہ ہے، قریب ایک حصہ بھی صفا سے لے کے مروہ تک 1 کلومیٹر کا تقریباً بیٹھتا ہے۔ تو صفا پر جا کر ہمیں پہلے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے استلام کرنا ہے، پھر ہمیں صفا پر دعا کرنی ہے ایسے ہاتھ اٹھا کر۔ بیت اللہ شریف کے سامنے جو استلام ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے، اور صفا پر جو ہاتھ اٹھایا جائے گا وہ ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے۔ اور یاد ہو تو یہ آیت بھی پڑھ لیں، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ پھر صفا سے جا کے مروہ، وہاں بھی دعا کریں گے، اور جو نہ یاد ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی لازم فرض نہیں ہے، اتنا تو یاد ہوگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، بھائی یہی مانگ لو، اور کیا چاہیے، اللہ اس حج کو قبول کر لے یہ تو یاد رہے گا بس۔ دعا میں کوئی زبان کی شرط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو زبان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ تو ہر زبان میں دعا سنتا ہے۔ صفا پہ بھی دعا کیجیے، مروہ پر بھی کیجیے، پھر صفا پہ کیجیے، یہ مقبول دعاؤں کی جگہ ہے، سب کے لیے مانگیے، اپنے لیے مانگیے، دوسروں کے لیے مانگیے۔ تو مروہ پر جا کر کے یہ آپ کا صحیح کا عمل پورا ہو جائے، پھر آپ کو سہولت ہو تو 2 رکعت اور پڑھ لیں نفل، نہیں موقع ہے تو کچھ نہیں۔ اور اب مرد حضرات جا کر کے اپنا سر منڈا لیں الگ الگ، اور عورتیں اپنے سر کے بالوں کو جمع کر دے اور ایک کوروے کے بقدر قینچی سے کاٹ لیں، تو یہ معاملہ عمرے کا مکمل ہو جائے۔ اب آپ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے رہیں، جتنا دن بھی آپ کو موقع ملے، جتنا زیادہ آپ طواف میں وقت لگائیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ طواف کی عبادت دنیا میں کہیں اور نہیں کی جا سکتی۔ بھائی نماز بھی یہاں بھی پڑھ لو، روزہ یہاں بھی رکھ لو، صدقہ یہاں بھی دے لو، مگر طواف وہ تو مسجد حرام ہی میں ہوگا، بیت اللہ شریف ہی کے ارد گرد ہوگا، کہیں اور تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جتنا بھی موقع ملے، نیچے موقع ملے نیچے کر لو، اوپر موقع ملے اوپر کر لو، طواف جتنا بھی کریں گے اتنا ہی اجر و ثواب کے ہم مستحق ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہر دن بیت اللہ شریف پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کتنی؟ ان میں سے 60 رحمتیں صرف طواف والوں کے لیے ہیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں، 20 رحمتیں صرف بیت اللہ کو دیکھنے والوں کے لیے. اس لیے طواف کی کثرت رکھیں، جتنی بھی اللہ توفیق دے. اس کے بعد پھر 7 تاریخ کو ذی الحجہ کی معلم لوگ اس کی رات ہی سے ہمیں مینا لے جائیں گے. آپ کی بلڈنگوں سے بسیں لگ جائیں گے یا جو بھی نظام آپ کے لیے متعین کیا جائے، تو آپ اپنی بلڈنگ سے حج کا احرام باندھیں. جیسے یہاں احرام عمرے کا باندھا، وہاں حج کا احرام بنے گا. غسل کر کے اچھی طرح صفائی حاصل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے حج کا احرام باندھ. 8 تاریخ کو ہمیں مینا میں رہنا ہے. مسنون ہے کہ 8 تاریخ کی ظہر سے لے کر 9 تاریخ کی فجر تک ہم مینا میں رہیں. لیکن اب بھیڑ زیادہ ہونے لگی، اس لیے 7ویں تاریخ کو لے جاتے ہیں رات ہی میں، اور 8 تاریخ کو عشاء کے بعد ہی سے عرفات لے جانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اس میں کچھ بھی اشکال مت کیجیے، جیسا وہ نظام بنائے اس کے مطابق آپ چلے جائیں. کیونکہ آج کے ماحول میں اکیلے اپنے حساب سے نظام بنا کر حج کرنا بہت مشکل ہے. آپ اپنے خیموں تک نہیں پہنچ سکتے، سڑکوں پہ ٹھہرنے نہیں دیتے، تو بڑی پریشانی پیش آ جائے گی. لہٰذا جو نظام آپ کا معلم بنائے اس کے مطابق مینا جائے، اور مینا سے جو عرفات کا نظام بنائے اس کے مطابق عرفات چلے جائیں. جو تھوڑی بہت کمی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو 8 تاریخ کا عمل جو ہے مینا میں رہنے کا، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم ذہنی طور پر حج کی تیاری کر سکیں. وہاں بھی ادھر ادھر میل ملاپ میں کہ بھائی تو کس خیمے میں ہے اور میں اس خیمے میں ہوں، اور میرے اوپر یہ نمبر لگا ہوا ہے اور تمہارے اوپر یہ نمبر لگا ہے، اور تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، اس چکر میں نہ پڑے. ملنے کے لیے دنیا پڑی ہے، زندگی پڑی ہے. وہاں پر تیاری کرنی ہے کہ سب سے بڑا رکن اعظم عرفہ کے میدان میں قیام، یہ اب انجام دیا جانے والا ہے. اس کے لیے ذہنی طور پر آدمی تیار. نبی اکرم علیہ السلام نے مینا کا قیام حج سے پہلے اسی لیے رکھا ہے تاکہ سب لوگ یہاں اکٹھے ہو کے ایک ماحول بنا دیں کہ حج اب ہونے والا ہے. عرفات میں آپ پہنچ جائیں گے 9 ذی الحجہ کو، تو یہاں جو اصل وقوف کا وقت شروع ہوگا وہ زوال کے بعد سے شروع ہوگا. آپ زوال تک آرام کر لیں، کھانے پینے کی خواہش ہو کھا پی لیں، اور اپنی ضروریات سے بالکل فریش ہو جائے. کیونکہ اب حج کا سب سے اہم رکن انجام دیا جانے والا ہے. اس وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. ابھی سے آپ اس کا ذہن بنائیے گا کہ حج کا جو خلاصہ ہے وہ میدان عرفات کا وقوف ہے. وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے. اگر یہ چھوٹ جائے تو حج ہی نہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو وقوف عرفہ ہی کا نام ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ بجائے
عرفہ کے اندر ذکر اذکار دعا مناجات میں لگنے کے، کھانے پینے میں لگے، چیزیں بڑھ رہی ہیں تو لائن میں لگے، کوئی سو رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی سیلفی بنا رہا ہے، ان باتوں میں نہ لگے۔ ایسا وقت اور پتہ نہیں زندگی میں آنے آدمی کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس وقت کو غنیمت خیال کر، جیسے ہی زوال ہو جائے تو اپنے اپنے خیموں میں ظہر کی نماز ادا کر، کوئی مسجد نبیرہ پہنچ جائے وہاں ظہر عصر دونوں اکٹھی پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر اپنے خیمے میں ہے ظہر کے وقت میں پڑھی جائے گی، عصر کے وقت۔ نظام بنا لیں ساتھیوں کا، جو اپنے میں زیادہ جانکار ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، اس کو امام بنا دیں، ظہر ادا کر کے اور پھر ذکر میں، مناجات میں، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا عرفے کی دعا ہے جو تمام انبیاء نے مانگی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو آسانی سے یاد ہو جائے، یاد کر لے، نہ یاد ہو تو لا الہ الا اللہ تو یاد ہی ہوگا، الحمدللہ تو یاد ہوگا، اللہ اکبر تو یاد ہوگا، یہی پڑھتا رہے۔ بیچ میں اپنے لیے دعا مانگے، بچوں کے لیے مانگے، گھر والوں کے لیے مانگے، امت کے لیے مانگے۔ آج تو دینے والے کی طرف سے دینے میں کمی نہیں ہے، مانگنے والوں کی طرف سے مانگنے میں ضرور کمی ہو سکتی ہے۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، زوال سے لے کر غروب تک جو عرفہ کا وقوف ہے، یہ حج کا خلاصہ ہے۔ اس میں زیادہ تر وقت آدمی تبلیغ مشاغل کے علاوہ عبادات میں لگائے، ذکر اذکار میں لگائے، دعا اور مناجات میں لگائے، اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ یہ جب غروب ہو جائے گا تو عرفات سے ہمیں چلنا ہے مزدلفہ کی طرف، مغرب نہیں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دے دیا کہ اب تمہیں مغرب یہاں نہیں پڑھنی، مغرب اور عشاء مزدلفے میں جا کے پڑھنی، چاہے رات کے 1 بجے پہنچو، کوئی بات نہیں، لیکن بیچ میں نہیں پڑھنی۔ تیاری کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کو حج کمیٹی کی طرف سے بسوں کے ذریعے لے جایا جائے، ہو سکتا ہے کہ میٹرو کا نظام بنایا جائے، جو بھی نظام بنے ہم تو اس میں کچھ کر نہیں سکتے، اسی کے حساب سے مزدلفہ پہنچے اور وہاں جا کر اولاً مغرب پڑھیں، پھر عشاء پڑھیں۔ عشاء کے وقت میں ہی مغرب پڑھی جائے گی، اور رات میں جو بھی اللہ توفیق دے عبادات میں لگے۔ زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہو تو سو بھی سکتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے سونا۔ پھر 10 تاریخ ہوگی ذی الحجہ، تو فجر کا وقت ہوتے ہی اول وقت میں ہم فجر کی نماز ادا کرتے اور وہیں سے کنکریاں چن لیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے یہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے۔ حنفیہ کے ہاں یہ واجب ہے، اس کو چھوڑنا صحیح نہیں۔ آپ کو بہت سے لوگ جو کہیں گے رات ہی میں چلو 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 ہو گیا وقوف، چلو بس میں بیٹھو، چلو میٹرو میں چلو، جائیے گا نہیں، ورنہ دم واجب ہو جائے گا وقوف مزدلفہ چھوٹنے کی وجہ سے۔ آج کل بڑی اس میں سختیاں ہو رہی ہیں، اگر چلے بھی گئے تو واپس آ جائیے، ورنہ دم لازم ہوگا۔
وقوف مزدلفہ صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک کے درمیان کا جو وقت ہے اس کے اندر ہونا ہے. چاہے آپ تھوڑی دیر دعا کریں یا پوری دعا میں لگ جائیں، اچھی بات ہے. جب سورج نکلنے کے قریب ہو تو آپ وہاں سے پھر مینا کی طرف چلیں اور مینا میں جا کر جیسا آپ کے معلم نظام بنائے اسی حساب سے شیطان کو کنکری مارنے کا عمل انجام دینا چاہیے. اور آج کی تاریخ میں صرف ایک بڑے شیطان کو کنکری ماری جائے گی جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں. جب ہم مینا سے مکہ معظمہ کی طرف چلیں گے تو جو آخری حصے پر جو جمرہ ہے اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں. پہلے تو یہ ایک ہی سطح پر تھا اور بڑی بھیڑ ہوتی تھی اور جان خطرے میں پڑ جاتی تھی، لیکن اب جو ہے شیطان کو مارنے کی جو جگہ ہے 4 منزلہ بن گئی ہے، بہت بڑی بن گئی. یہ دیکھیے یہ اس کا نمونہ یہاں پر بنا کے رکھ رکھا ہے. یہ ادھر والا پیچھے جس کو ماری جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب شیطان چوڑا ہو گیا. پہلے ایک ستون تھا، اب اتنا بڑا چوڑا ہو گیا. لیکن انہوں نے نظام ایسا بنایا ہے بیچ میں کہ آپ اس پہ کہیں بھی کنکری ماریں گے تو یہ اسی احاطے میں جا کے گرے گی جو پہلے سے مقرر ہے. یہ صرف سہولت کے لیے ایسا کر دیا گیا، ورنہ جگہ کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی حکومت بدل نہیں سکتی. حج کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو تحدیدات چلی آ رہی ہیں اسے دنیا کی کوئی حکومت بدل نہیں سکتی. عرفات کا جو حج کا میدان ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا، مینا کو کوئی بدل نہیں سکتا، مزدلفے کو کوئی بدل نہیں سکتا. اسی طرح جہاں یہ کنکری مارنی ہے اس جگہ کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو 10 تاریخ کو پہلا عمل ہمیں کرنا ہے کنکری مارنا. اس کے بعد دوسرا عمل کرنا ہے قربانی کا، اور تیسرا عمل کرنا ہے سر منڈانے. ان 3 کاموں میں ترتیب ہمارے نزدیک واجب ہے. اگر اس میں الٹ پلٹ ہو جائے تو حنفیہ کے نزدیک دم لازم ہو جاتا ہے. لہذا سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ 10 تاریخ کو ان 3 باتوں میں ترتیب کا ضرور خیال کریں. پہلے رمی کرنی ہے، شیطان کو مارنا ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق ہونا ہے، تب احرام کھلے گا. جب تک قربانی اور حلق نہ ہو احرام نہیں کھل سکتا. البتہ طواف زیارت جو حج کا دوسرا رکن ہے، فرض ہے، اس میں ترتیب شرط نہیں ہے. آپ مینا سے جا کے پہلے طواف زیارت کر لیں، بعد میں رمی کر لیں، کوئی جنایت لازم نہیں. رمی کر کے چلے جائیں، قربانی بعد میں کریں، طواف زیارت پہلے کر لیں، کوئی بات نہیں، کوئی جنایت لازم نہیں. تو ترتیب صرف 3 چیزوں میں ہے، رمی، قربانی، حلق. یہ 10 تاریخ میں اس کا خیال رکھا جائے. اس کے بعد 11 تاریخ ہوگی. 11 کے اندر ہمیں 3 شیطانوں کو کنکری مارنی، مگر یہ صبح سے نہیں ہوگی، یہ ہوگی زوال کے بعد. زوال سے پہلے اگر 11 تاریخ کو کنکری مار لی اس کا کوئی اعتبار نہیں. زوال کے بعد ہے، شام تک آپ مار سکتے ہیں، اگلے دن صبح تک بھی مار سکتے ہیں اگر کوئی عذر ہو، لیکن زوال سے پہلے نہیں. اس کے بعد 12 تاریخ کو بھی
تینوں شیطانوں کو کنکری ماری جائے گی، لیکن وہ بھی زوال کے بعد 11 اور 12 میں اس کا خیال کریں۔ وہاں بہت سے لوگ آپ سے کہیں گے کہ نہیں چلو 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 چلو، ان کے کہنے میں مت آ رہا۔ 10 تاریخ کو تو پہلے مار سکتے ہیں، مگر 11-12 کو زوال سے پہلے کنکری نہیں ماری جائے گی۔ اور ایک خاص بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم تینوں شیطانوں کو رمی کریں گے تو پہلے شیطان کو رمی کرنے کے بعد دعا کی جائے گی، پھر دوسرے کو مارنے کے بعد بھی دعا کی جائے گی، اور تیسرے کے بعد دعا نہیں۔ اور یہ بڑا اہم دعا کا وقت ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ مارنے کے بعد کنارے ہو جائیں، کچھ دیر دعا کریں، پھر آگے بڑھیں، پھر دوسرے کے بعد کنارے ہو جائیں، پھر آگے بڑھیں دعا کر۔ اور یہ کنکریاں آپ نے وہیں سے اٹھا رکھی ہے تو ایک شیطان کو 7 کنکری ماری جاتی ہے۔ اللہ اکبر یہ کہتے ہیں، اس طرح ماری جائے کہ وہ چھٹک کر باہر نہ آئے، اس احاطے میں گر جائے جو احاطہ اس کے لیے بنایا ہے، اور اس میں آگے یاد رہے تو یہ بھی پڑھ لیجئے، رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ یہ کنکری ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ شیطان کی ناک رگڑی جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اس مقصد سے ہم مار رہے ہیں۔ تو بہرحال 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کی رمی کرنے کے بعد اب آپ کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کی رمی کرنے کے بعد اب آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ مکہ واپس چلے جائیں اپنی بلڈنگ پر، اور چاہے تو آپ ایک دن اور رکیں۔ 13 تاریخ میں بھی آپ کنکری مار لیں تو ثواب کچھ اور پڑ جائے گا، لیکن اکثر لوگ تو 12 تاریخ کو مار کے پھر اپنا بلڈنگ پہ چلے جاتے ہیں، بلڈنگ پر آپ رہیں، طواف کرتے رہیں، جب واپسی کا وقت آئے، وہاں سے ہندوستان واپس ہونا ہو یا وہاں سے مدینہ منورہ جانا ہو تو طواف وداع کر کے جائے، آخری طواف یہ وداع، یہ بھی واجب ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو تو وہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن بلا عذر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ موٹی موٹی تفصیل ہے جو حج کے ارکان و مناسک کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کی گئی، اور اس کے بعد یا اس سے پہلے مدینہ منورہ حاضری ہوتی ہے تو وہاں پر بیت اللہ، وہاں پر حرم شریف میں نمازوں کا اہتمام باجماعت، اور روضہ اقدس پر حاضری اور قرآن پاک کی تلاوت، اس کا اہتمام رکھا جائے تو انشاءاللہ وہاں کی برکات سے بھی ہمیں فیضیاب ہونے کا موقع ملے گا، زندگی کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، انقلاب آئے گا، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ